علی رسول الکریم ملفوظات حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد اول۔ ایک عورت کے عاشق کے خط کا جواب۔ ارشاد فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، لکھا ہے کہ ایک عورت کو اپنا کر فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، لکھا ہے کہ ایک عورت کو اپنا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ براہ نوازش رہنمائی بتلا دو تاکہ میری سرسبزی نکل آئے۔ جواب میں فرمایا کہ نوازش یہی ہے کہ توبہ کرو، سرسبزی ہی اسی میں ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ توبہ کس بات سے؟ فرمایا کہ عورتوں کے مسخر کرنے سے۔ اسی سلسلہ حرف زا کو حرف جیم سے بدلنے کے بارے میں فرمایا کہ کبھی کبھی طبیعت میں طالب علمی کی شوخی آ جاتی ہے، مگر وہ ایسی ہے کہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ ارشاد فرمایا کہ خط آیا ہے، لکھا ہے کہ ایک عورت کو اپنا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ براہ نوازش رہنمائی بتلا دو تاکہ میری سبزی نکل آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، حضرت جا بجا کوئی بھی بات دیکھتے تو تنبیہ فرماتے تھے، اصلاح فرماتے تھے، جس سے صوفی سالک کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس نے ایک وظیفہ اس انداز کا مانگا کہ عورت کو اپنا کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے اس نے اس سے پہلے کتنی باتیں سوچی ہوں گی، کو جواب دے دو، مجلس چل رہی ہے، بات نہیں کرنا۔ کتنی باتیں اس نے سوچی ہوں گی، کیا کچھ اس نے اپنانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے لیے اس وقت اس زمانے میں پہلا بد نظری کا اسٹیپ آدمی اٹھاتا ہے، پھر اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کو گھر سے نکالنے کی تدبیر سوچتا ہے، پھر آخر میں کورٹ میرج کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے سارے راستے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، بند ہو جاتے ہیں تو کورٹ میرج یہ آخری حل ہے اس کا، کسی طرح لڑکی کو بھگانے کی فکر کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ظاہر سی بات ہے، یہ ساری تدابیر اس نے سوچی ہوں گی، جو کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ توبہ کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات ہیں، ان حالات میں تو زیادہ، چونکہ کسی لڑکی کو اپنا کرنے کے لیے یا اس سے محبت کی باتیں اس طرح کرنے کے لیے اس کا گویا کہ پہلا قدم ہے بد نظری کی ہے، لڑکی پر نظر ڈالی ہے، تبھی تو جا کر آدمی دوسرا قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بد نظری ہی نہیں کرتا، اس کو دیکھتا ہی نہیں، تو اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا۔ اب بعض لوگوں کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں اس نیت سے دیکھتا ہوں کہ کاش کہ اس سے میری شادی ہو جائے، تو شادی کی نیت سے دیکھتا ہوں، تو گناہ کہاں ہوا؟ جی یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ میں داخل ہے۔ اب مخلوقات میں جتنی خواتین پھر رہی ہیں سب کو شادی کی نظر سے دیکھیں، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر شادی کے لیے دیکھنا وہ ایک اس کے لیے اصول و ضوابط وہ علیحدہ ہیں، اس کے لیے وہ طریقہ علیحدہ ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے راستے میں چلنے پھرنے والی عورت کو دیکھیں اور پھر اس سے دل بھی خراب ہو، دماغ بھی خراب ہو، کپڑے بھی خراب ہو، جسم بھی ناپاک ہو، پھر ایسے آدمی کے اندر عبادات کی جستجو نہیں ہوتی، وہ پھر برائیوں میں لگا رہتا ہے۔ حضرت غالباً حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ہے، جی یاد آیا۔
تو حضرت نے فرمایا کہ ایک جو ہے لڑکے کو کہ لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اس لڑکی کو اس نے خط لکھا کہ مجھ سے تم ملاقات کر لو اور آپ کو پتہ ہے لڑکی کو اپنا کرنے کے لیے آدمی کتنی تدابیر سوچتا ہے، یہاں تک کہ گدھے کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے نا۔ ایک دھوبی گھاٹ تھا، دھوبی گھاٹ پر اس کی معشوقہ کے کپڑے آتے تھے، عاشق صاحب کی، کیونکہ عنوان لکھا ہے نا ایک عورت کے عاشق کے خط کا جواب، تو مضامین بھی ویسے ہی ہیں۔ تو دھوبی گھاٹ پر اس کی معشوقہ کے کپڑے آتے تھے، وہ سوچتا تھا کہ کس طرح میں اس جو ہے لڑکی کو پٹاؤں اور اس کو اپنا دوست بنا لوں۔ ویسے اس زمانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نے خط لکھا، حضرت میں جس کالج میں پڑھتا ہوں ادھر لڑکی بیٹھتی ہے ادھر لڑکا بیٹھتا ہے، اب میری حالت خراب ہوتی ہے، تو پریشانی بینچ ایک ہے، تو فرمایا کہ بیچ میں آپ اپنا بیگ رکھ لیا کرو، اور نمبر 2 آپ سر پر اس طرح لگا لو، نمبر 3 جب آپ جو ہے اپنے کالج جائیں کلاس میں بیٹھیں تو کپڑے آپ جو بھی لباس پہنتے ہیں، اگر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے شرٹ کو باہر نکالیں اور شرٹ پر استری کر کے نہ جائیں، بغیر استری کے آپ پہن کر جائیں۔ اس نوجوان نے یہ تینوں کام کیے۔ پھر اس کا جواب آیا کہ حضرت الحمدللہ اس تدبیر سے حسن کا خاتمہ ہوتا رہا، چونکہ پہلے تو یہ خیال تھا بال بڑے بڑے رکھے گا، یہ خیال ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرف نظر کرے گا تو یہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ اپنا مطالعہ کر رہا ہے۔ اب جہاں بھی کوئی خاتون یا کوئی لڑکی گزرتی ہوئی محسوس ہوگی کلاس میں، کالج یونیورسٹی میں یا بازار میں، تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہ مجھے دیکھ رہی ہے، خواہ یہ بس خیال پکانا ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب یہ اس طرح لگا ہوا ہوگا پھر ٹوپی بھی اتار کے رکھ دے گا ایک طرف، حضرت نے فرمایا پھر ایسا لگے گا جیسے قبرستان میں لوٹا الٹا رکھ دیا، قبرستان میں لوٹا الٹا رکھ دیا۔ اب یہ خناس اس کے دماغ سے نکل جائے گا کہ مجھے کون دیکھ رہی ہے، اب اس کو اپنی فکر ہوگی، او ہو سر پہ بال نہیں، کپڑے بھی استری والے نہیں ہیں، مجھے کون دیکھے گا، ہے نا۔ تو اس طرف سے گمان تو نکل جائے گا، بال بڑے بڑے ہوں گے تو خیال آئے گا اپنے بال کو گرا کر پف نکال کر نہ بالوں پر نظر کر کے، کچھ شیشہ بھی آئینہ بھی جیب میں ہوگا، کنگا بھی ہوگا، کریم پاؤڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں جیب میں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے، تو اس کو ہر وقت اپنی فکر رہے گی، یہ حب جا اور حب با کے اندر مبتلا ہوگا، ہر وقت یہ بس اسی حسن کے اندر رہے گا میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے یہاں پتہ چلا کہ خوبصورت ہے کون، چمڑی گوری سے خوبصورتی کا نہیں پتہ چلتا، لباس اچھا پہنا ہوا ہے اس سے خوبصورتی کا نہیں پتہ چلتا، گاڑی کوٹھی بنگلے مکان سے نہیں پتہ چلتا، خوبصورت وہ ہے جس کا دل اجلا ہو، وہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزر رہے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہودی ان کو مار رہا تھا، یہ غلام تھے، پوچھا کیا ہوا، کہا یہ بس آہد آہد کرتا ہے، کہا میں آہد آہد کرتا ہوں یہ مجھے مارتا ہے، طویل قصہ ہے، لیکن پہلے سمجھا دیا آپ چھوڑ دو اس کو، بھائی ابھی فی الحال آہد نہ بولو، یہ حکمت ہے۔ دوسری دفعہ گزر ہوا پھر یہی حالت، جب دیکھا برداشت نہیں ہوا غلام کو خرید لیا، اس شرط پر خریدا کہ میرا گوری چمڑی والا غلام لے کر، گوری چمڑی والا غلام اور سیاہ دل والا غلام آپ لے لو، اور یہ کالی چمڑی والا، سیاہ چمڑی والا، سفید دل والا غلام یہ مجھے دے لو۔ یہ سودا جب کر گیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے اپنے حضرت سے سنا، فرمایا حضور کے سامنے جب یہ بات سنائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں گوری چمڑی والا غلام جو غیر مسلم تھا، گوری چمڑی والا غلام اور سیاہ دل والا غلام دے کر سیاہ چمڑی والا سفید دل والا غلام لے کر آ گیا ہوں۔ حضور نے مبارکباد بھی دی اور فرمایا کاش ابوبکر اس میں میرا بھی حصہ لگ جاتا، ہے نا، کوئی تو وجہ تھی نا، دل کی قیمت ہے اللہ کے، چمڑی کی قیمت نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے یہ خوبصورت ہے، تھانوی فرماتے خوبصورت اگر کوئی معشوق ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ناک بھی ناپی جائے گی، گردن بھی ناپی جائے گی، کمر بھی ناپی جائے گی، ایک ایک چیز کی پیمائش کی جائے گی، ہونٹ گال۔ اب آج کل کے حسین تو پتہ نہیں کیا ہیں، وہ تو اپنی عاشق لوگ، حسین نہیں، عاشق لوگ اپنی معشوقہ کے لیے آنکھ کو بھی وہ مٹر سے تعبیر کر دیتے ہیں، ہونٹ کو بھی جو ہے وہ کسی خاص چیز سے تعبیر کر دیتے ہیں، انگلیوں کو بھی بھنڈی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ وہ عاشق صاحب بیٹھے ہوئے تھے،
اپنی معشوقہ کے اوصاف شمار کر رہے تھے. ایک وہاں سے مجذوب گزر رہا تھا، اس نے کہا بھائی یہ تمہاری حسینہ ہے یا سبزی منڈیا ہے؟ تم سب کو جوڑ لو، تیرے گالیں ٹماٹر ہیں، تیری آنکھیں مٹر ہے، تیری انگلیاں بھنڈی ہے، یہ سبزی منڈی ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو گنجا کر کے، جب یہ گنجا ہو جائے گا اس کو اپنی فکر ہوگی کہ بھائی اب مجھے کوئی نہیں دکھ رہا، اب یہ اپنے کام میں لگا رہے گا. ایسے کئی واقعات ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تو اتنا کام کیا، کتنے لوگوں کی اصلاح ہو گئی، کتنوں کی اصلاح ہو گئی. ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان پڑھتا تھا کراچی، مجھے نام یاد آ جائے اللہ کرے، بیکار، سب سے بیکار گھٹیا یونیورسٹی، بیریا کے نام سے، بہت مشہور، کسی زمانے میں بڑا چرچا تھا اس کا. لیکن بیکار میں نے اس لیے کہا کہ شرائط میں سے اس وقت یہ تھا آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے. میرے ایک دوست ہے، وہ ان کا ایڈمیشن کے لیے وہ گیا، تو یہ مسلمان ایڈمیشن لینے والا، امتحان لینے والا یہ مسلمان، بچہ ایڈمیشن جو لینا ہے یہ مسلمان. تو کہا کہ ساری چیزوں میں کلیئر ہے، صرف آپ کو یہ جو آپ نے یہ بال آ رہے ہیں داڑھی کے کچھ، اس کو بھی صاف کرنے ہوں گے، ہماری شرائط میں داخل ہے. اس کو اتنی حیرانگی ہوئی، اس کا بھائی باہر کسی کمپنی میں تھا، وہ آیا ہوا تھا، ان سے ملاقات ہوئی، وہ گیا ان کے آفس میں ملاقات کرنے. کہا بھائی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ داڑھی کی شرط. کہا بس ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اوپر سے ہی ہمیں ایک قانون ملا ہے. بھائی آپ مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان. کہا اوپر کون ہے تمہارا؟ ایسا ہی ہے. پھر کہا یہ تصویر کسی لگی ہوئی ہے سامنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگائی ہوئی تھی. یہ بتاؤ داڑھی ہے یا نہیں؟ تم اگر اس کو مانتے ہو تو داڑھی تو ہے، اگر داڑھی سے نفرت ہے تو وہاں بھی ہونی چاہیے.